الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پچھلے درس میں سہو کے بارے میں گفتگو کیے تھے، سجدہ سہو کے بارے میں۔ آج ہم نماز میں شک اور اس کے حکم کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر کسی کو نماز میں شک ہو کہ وہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں اور عادتاً شکی نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ عصر 9 نماز پڑھے، اور اگر اس کو شک ہوا کرتا ہو تو اپنے غالب گمان پر عمل کرے، اور اگر گمان غالب کسی طرف نہ ہو تو کمی کی جانب کو اعتبار کرے۔ مثلا یہ شک ہو کہ پہلی رکعت ہے یا دوسری، تو پہلی رکعت مقرر کرے۔ اگر دوسری یا تیسری میں شک ہو تو دوسری رکعت، اسی طرح تیسری چوتھی میں تیسری رکعت، اور جہاں جہاں قاعدے کا شک ہو وہاں قاعدہ کرے تاکہ کوئی قاعدہ فرض و واجب ترک نہ ہو، اور آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ اگر رکعت نہ ملائے تو بھی 4 رکعت فرض ہو جائیں گے، اور اگر 1 رکعت خالی لیکن ملانا بہتر ہے۔ یعنی آپ کو جو بھی معاملہ ہوگا، جب بھی شک آئے گا تو گمان غالب پر فیصلہ کرنے کا حکم دیا گیا، اور جو گمان غالب آپ کا رہیں گا اور اسی اعتبار سے آپ کا فیصلہ رہے گا اور اسی پر آپ عمل کریں گے۔ اور زیادہ تر اگر شک کی عادت ہے، چوپ ایسا شک آتے رہتا، بعض کی عادت بن جاتی کہ میں 1 رکعت پڑھا کہ 1 رکعت پڑھا، 1 رکعت ہوتی کہ نہیں کہ میں 2 تو نہیں پڑھا یا 1 تو پڑھا، ایسا ذہن رکھا۔ تو ویسے شخص کے لیے بتا رہے ہیں کہ جو شک کا عادی ہو گیا ہے تو وہ کم سے کم جن رکعات کا اس کو یقین ہو وہ کم سے کم رکعات کو لے کے چلے، زیادہ سے زیادہ رکعت کی طرف نہ جائے۔ اگر نہیں ایسا عادی نہیں ہے، اتفاق کی صورت ہے، تو جہاں گمان غالب ہے وہیں پر عمل کریں۔ یعنی شک کی پہلی مرتبہ ہو اور یہ شک ایسا پہلی مرتبہ آیا تو ان کے لیے یہ امر ہے۔ اگر شک کا عادی ہے تو ویسے شخص کے لیے کم رکعتوں کو شمار کر کے آگے، نہیں مطلب 2 رکعت پڑھا تو 1 پڑھا کہ 2 پڑھا تو 1 پڑھا، یہ ذہن سے چلنا۔ 3 رکعت ہو گئے مگر پھر 3 ہوئے کہ 2 ہوئے تو 2 کو لے کے چلنا، ایسا اس ترتیب سے اگر شک کا عادی ہے تو۔ اس کے بعد پھر بتایا گیا اگر کسی شخص کو سلام کے بعد شک ہو تو اس کا اعتبار نہیں، نماز جائز ہے۔ مطلب جو نماز پوری پڑھ لی، پڑھے بعد میں 4 پڑھا تھا کہ 3 پڑھا تھا کہ کیسا خیال آیا اس کو سلام کرنے کے بعد، تو نماز اب ہو گئی، اب اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اگر کسی کو شک ہو کہ وقتی نماز پڑھی ہے یا نہیں اور وقت باقی ہو تو پھر پڑھ لیں، ورنہ ضروری نہیں۔ مطلب جو نماز پڑھا ہے وہ نماز وقت میں ہوئی کہ نہیں ہوئی بول کے ایسا شک آ گیا۔ اگر کسی کو شک ہو کہ وقتی نماز پڑھی ہے یا نہیں، یعنی ٹائم کے اندر نماز پڑھی ہے، نماز ظہر پڑھ لیا، میں نے پڑھ لیا، یعنی ظہر کا یقین نہیں ہے ایسی حالت میں آ گیا، عصر کا یقین نہیں ایسی حالت میں آ گیا، اگر نماز کا وقت ہے تو وہ کیا کرے، نماز کے وقت کے حساب سے اس کو پڑھنا پڑے گا۔ اب سجدے تلاوت کا بیان، یہ کیا تھا، شک کی بات تھی، نماز میں شک کا بیان تھا جو ہم ادا کر چکے۔ اب آئیے سجدے تلاوت کا بیان۔ سجدے تلاوت کیا ہے بھائی؟ قرآن مجید کی 14 آیتیں میں سے کسی ایک آیت کے پڑھنے یا سننے پر ایک سجدہ واجب ہوتا ہے۔ اگر سے سننے کا قصد نہ ہو، آپ ارادہ نہیں بھی کریں سننے کا، پھر بھی رکعت کان میں پڑ گئی، کان میں مطلب آواز پہنچ گئی آپ کے قرآن کی تلاوت کی اور وہ سجدے کی آیت تھی، تو اس کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ سجدہ کرنا اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، واجب آتا ہے۔ کل قرآن مجید میں 14 سجدے ہیں، پوری قرآن میں کتنے سجدے ہیں بھائی؟ 14 سجدے ہیں۔ سجدے تلاوت 2 تکبیروں کے درمیان نماز کے شرائط سے کیا جاتا ہے۔ سجدے تلاوت 2 تکبیروں کے درمیان نماز کے شرائط سے کیا جاتا ہے، مگر اس کے لیے ہاتھ اٹھانے اور تشہد و سلام کی ضرورت نہیں ہے۔ سجدے تلاوت میں وہی تسبیح ہے جو نماز کے سجدوں میں پڑھی جاتی ہے۔ سجدے تلاوت میں 2 قیام مستحب اور 2 تکبیریں مسنون ہیں، یعنی کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے، پھر سجدہ کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑا ہو جائے، یہ 2 تکبیریں ہیں، ٹھیک ہے، 2 تکبیریں ہیں۔ اور سجدے تلاوت کی آیتیں ان صورتوں میں ہیں
اب کون سی صورت ہے وہی سورہ اعراف، سورہ رعد، سورہ نحل، سورہ بنو اسرائیل، سورہ مریم، سورہ حج و فرقان، اس میں اختلاف ہے شعاف ہے اور احناف کے پاس۔ سورہ حج کی پہلی آیت سجدہ ہے۔ اس کے بعد پھر بتایا گیا کہ نمل، سجدہ صاد، حامیم، والنجم، انشقاق، اقرا، یہ 14 سجدے ہیں 14 صورتوں میں۔ سجدہ تلاوت کے واجب ہونے کے 3 سبب ہیں، 3 وجوہ ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا ہے؟ آیت سجدے کی تلاوت، اگرچہ خود نہ سنے، مثلا بہرا آدمی تلاوت کرے، انہیں خود نہیں سن رہا مگر پڑھا تو دوسرے سب سن لے رہے۔ آیت سجدہ کسی انسان سے سننا، یہ شرط دیکھیے آپ، کسی جانور مثلا طوطے وغیرہ سے آیت سجدہ سنی جائے تو سجدہ واجب نہ ہوگا، خود انسان کے منہ سے سننا۔ اور پھر کیا ہے؟ خواہ سننے والا نماز میں ہو یا خارج نماز، اگر نماز میں ہو تو بعد فراغت نماز سجدہ کرے، یہ شرط پڑھنے والے کے سوا دوسرے شخص کے حق میں ہے۔ یعنی اگر کوئی تلاوت کر رہا ہے اور وہ تلاوت نماز میں ہو رہی ہے، تلاوت کرنے والا نماز تلاوت کر رہا ہے اور سننے والے بھی نماز میں ہے، تو نماز ہی میں سجدہ کر لیں گے۔ جیسا تراویح وغیرہ میں ہم کیا کرتے ہیں، پڑھنے والا سننے والا دونوں نماز میں رہتے ہیں تو نماز ہی میں سجدہ تلاوت ہم کر لیتے ہیں۔ اور اگر کوئی پڑھنے والا غیر نماز میں ایسی بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنے والے کے کان میں سجدے کی تلاوت کی آواز پہنچ گئی ہے، تو نماز پڑھنے والا پہلے نماز پڑھ لے گا، بعد میں سجدے تلاوت کرے گا، کیونکہ سجدے تلاوت اس پہ واجب ہو گئی سننے کی وجہ سے، کان میں رکعت پڑھنے کی وجہ سے۔ اس کے بعد بتایا گیا کسی ایسے شخص کی اقتداء کرنا جس نے آیت سجدہ تلاوت کی ہو، خواہ اس کی اقتداء سے پہلے یا اقتداء کے بعد، ان 3 امور کے سوا اور کسی چیز سے سجدہ واجب نہیں ہوتا۔ مثلا اگر کوئی شخص سجدے کی آیت لکھے یا دل میں پڑھے، زبان سے نہ کہے یا ہجے کر کے پڑھے یا صرف آنکھوں سے دیکھے، تو ان تمام صورتوں میں سجدہ واجب نہ ہوگا۔ سجدے تلاوت انہی لوگوں پر واجب ہے جن پر نماز واجب ہے، ادا یا قضا، مجنون یا نابالغ، حیض و نفاس والی عورتوں پر واجب نہیں ہے۔ یہ عورتیں گزر رہی ہے، کوئی آواز سے اسپیکر لگا دے کے مسجد میں تیز چیخا مار کے تبرک تلاوت کر رہا ہے، اور گھروں میں عورتیں کام کر رہی ہے اور تلاوت ان کے کانوں میں چلی گئی، تو ان پہ سجدہ واجب نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، اس لیے اسپیکرز کی آواز کو کم رکھنا، ایک دائرے میں رکھنے کا جو معاملہ ہے علماء بول رہے ہیں، تو علماء کو لوگ مخالف سمجھ رہے ہیں کہ بہت ساری علتیں ہیں۔ بعض لوگ نئے فقیر کو بھیکی جلدی رہتی، نئی امامت مل جاتی یا نئی مسجد بنا لیتا، لوگوں کو سنانا رہتا اس کو، میں مسجد بنایا دیکھو دکھانا رہتا، تو آوازیں بڑی کر کے پانی نہاتے ہوئے جنوبی رہن دو، گھر میں سوتے ہوئے عورتیں رہن دو، مرد ہوئے رہن دو، یا حیض و نفاس کی عورتیں چلتی پھرتی رہن دو، سب کے کانوں میں گھسڑ کے پڑتا سناتا آوازہ۔ تو یہ جو حرکتیں ہیں، یہ حرکتیں بڑے سوچنے کی بات ہے۔ اب تو بعض مسجدوں میں اللہ کی پناہ سعودی عرب کا ذہن لے کے آ کے یہاں پہ جو ہے نا باہر اسپیکر کھول کے پوری تراویح اسپیکر میں پورے لوگوں کو سنا رہے دبا کے۔ ہاں شروع میں اطلاعاً لوگوں کو مسجد کا رخ معلوم ہونے کے لیے آپ ایک آدھ رکعت رکھ دے کے بند کر دے رہے ہیں، جیسا نظریہ لوگوں کا ہے، تو کوئی مذائقہ نہیں، مگر علی طول یعنی کنٹینیو جو آواز باہر نکالی جا رہی ہے، اللہ کی پناہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد بتا کہ یہ تو نابالغ عورتوں پر اور نابالغ بچوں پر اور حیض و نفاس والی عورتوں پر واجب نہیں، البتہ جس مجنون کا جنون 1 دن رات سے کم رہے اس پر واجب ہے۔ اسی طرح مست اور جنوب پر بھی سجدہ واجب ہے۔ یعنی اگر کوئی جنوبی ہے، یعنی غسل کی حالت رکھتا ہے، سجدہ تلاوت کی جائے سن لیا تو غسل کرنے کے بعد وہ سجدہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی مست نشے میں تلاوت ہوئی سن لیا تو اب اس کا مستی ختم ہوتے کی فوری غسل کر کے اس کو سجدہ تلاوت کرنا پڑے گا۔ سجدہ تلاوت اگر خارج نماز میں واجب ہو تو بہتر یہ ہے کہ اسی وقت ادا کرے، اگر اس وقت ادا نہ کرے تو پھر جائز ہے مگر مکروہ تنزیہ ہے، اور اگر نماز میں واجب ہو تو پھر اس کا اسی وقت ادا کرنا واجب ہے۔ اگر اس وقت
ادا کرے تو پھر خارج نماز اس سجدے کو ادا نہیں کر سکتا اور گناہ گار ہوگا. یعنی نماز میں جو تلاوت کی گئی اور نماز ہی میں سجدہ نہ کیا تو وہ گناہ گار ہوگا. اس کو بعد میں سجدہ کرنے کی ضرورت و حاجت نہیں رہے گی، اس کو استغفار کرنا پڑے گا. اور تاخیر مکروہ تحریمی ہے، دیر نہیں کرنا. جیسا سجدے تلاوت ختم ہوئی فوری تکبیر کہتا ہوا سجدے میں چلا جائے اور پھر تکبیر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے. جیسے نماز میں تکبیر کہتے ہوئے جاتے ہیں، تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، ایسے ہی خارج نماز میں بھی سجدہ کرنے کا طریقہ ایسا ہی ہے کہ پورا اٹینشن کھڑے ہو کر تکبیر بولتا ہوا کیا کرے، نماز میں جائے اور تکبیر بولتا ہوا اور سجدے میں جائے اور سجدے تلاوت پڑھنے کے بعد پھر تکبیر بولتا ہوا سیدھا کھڑا ہو جائے. اگر ایک ہی مجلس میں ایک ہی آیت سجدہ کئی بار پڑھی جائے تو ایک ہی سجدہ واجب ہوگا، اور اگر کسی آیت سے سجدہ کی تلاوت کے بعد پھر وہی آیت مختلف لوگوں سے سنی جائے تب بھی ایک ہی سجدہ واجب ہوگا بشرطے کہ مجلس نہ بدلے. اگر کوئی شخص آیت سجدہ پڑھ کر اسی مجلس میں ایک دو لقموں سے زیادہ کھانا کھائے یا دو کلموں سے زیادہ بات کرے یا ایک دو قدم سے زیادہ چلے یا خرید و فروخت سے مشغول ہو تو ان صورتوں میں چونکہ حکماً مجلس بدل گئی لہٰذا دو سجدے واجب ہوں گے. یعنی سجدے تلاوت ایک ہی محل میں مطلب جہاں بیٹھا ہوا ہے وہیں بیٹھا رہے اور تلاوت چل رہی ہے، ایک آیت بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے، سنتا جائے سجدہ ایک ہی کرے اگرچہ 100 وقت اس نے پڑھا، ٹھیک ہے. اور اگر اس نے تلاوت کرنے والا یا تلاوت سننے والا کھانا کھایا، 2-4 لقمے کھانا کھایا، اس کے بعد پھر تلاوت کیا وہی آیت، اور پھر کوئی چلا پھرا پھر تھوڑے دیر سے آیا تو پھر اس نے تلاوت کی وہی آیت، تو اس صورتوں میں کیونکہ محل بدلتے جا رہا ہے، محل بدلنے کی علت لگ رہی ہے، تو اس صورت میں اس کو جتنے وقت سنتا جائے گا اتنے سجدے اس کو لازم ہوتے جائے گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر بتایا گیا کہ ساری صورت پڑھ کر صرف سجدے کی آیت کا چھوڑ دینا مکروہ ہے. یہ ہے سجدے تلاوت کا حکم یہاں تک. اب سجدے شکر جو اکثر لوگ کرتے، سجدے شکر کیا ہے بھائی؟ تو سجدے شکر مستحب ہے اس وقت جب کہ کوئی نعمت حاصل ہو یا مصیبت دور ہو. نماز کے متصل سجدہ کرنا مکروہ ہے تاکہ جاہلوں کو سجدے کے مسنون یا واجب ہونے کا خیال نہ ہو جائے. کوئی بیٹھا ہوا ہے دیکھ کے ارے کوئی واجب سجدہ کر رہا ہے یار، ایسا تصور نہ کیا جائے، بلکہ نماز کے ہٹ کے آپ انہیں سجدہ شکر بھی سجدہ تلاوت کی طرح ادا کرے. یعنی سیدھا کھڑا ہو، تکبیر کہتا ہوا سجدے میں جائے اور پھر تکبیر کہتا ہوا پھر کھڑا ہو جائے. اور جو اکثر کھیل کے میدانوں میں سجدے کرتے تو سجدے میں جاتا صحیح طریقے سے، اٹھتا صحیح طریقے سے نہیں، اٹھ کے بھاگنا کرنا شروع کرتا. تکبیر بولتے ہوئے اٹھنا ہے، اس کو تکبیر بولتے ہوئے سجدے میں جانا ہے، سجدے میں تسبیح پڑھنا ہے، اللہ کا شکر بجا لانا ہے، پھر تکبیر بولتا ہوا اس کو پھر کھڑا ہونا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ طریقہ ہے سجدے شکر کا بھی سجدے تلاوت کی طرح. اور سجدے تلاوت کے جتنے امور اور رموز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں. اور اب اس کے بعد مریض کی نماز کا بیان. اب مریض نماز کیسا پڑھے، مریض نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے مریض کا اب بیماری کی حالت میں. تو بولے اگر کوئی شخص کسی مریض کی وجہ سے نماز کے ارکان ادا کرنے پر پوری طرح قادر نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنی طاقت اور قدرت کے موافق ارکان ادا کرے. مثلاً قیام پر قدرت نہ ہو یا کھڑے ہونے سے کسی مرض کے پیدا ہونے یا بڑھ جانے کا خوف ہو تو اس پر قیام فرض نہیں، وہ بیٹھ کے نماز پڑھے اور رکوع و سجود سر کے اشارے سے کرے، خواہ مسنون طریقے سے بیٹھے یا جس طریقے سے بیٹھنے میں اس کو آسانی ہو اس طریقے سے بیٹھے. اگر سہارے کی ضرورت ہو تو سہارا لگائے، اور اگر ذرا سی دیر بھی کھڑا ہو سکتا ہو تو چاہیے کہ نماز کھڑے ہو کر شروع کرے، اور جتنی دیر کھڑا رہنا ممکن ہو خواہ لکڑی یا دیوار یا آدمی کے سہارے ہی سے ہو کھڑا رہے. اس کے بعد بیٹھ جائے، جہاں تک کہ اگر صرف بقدر تکبیر تحریمہ کے کھڑے ہونے کی قوت ہو تو اس کو کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہنا چاہیے، پھر اس کے بعد بیٹھ جائے. اگر کھڑا نہ ہوگا تو نماز نہ ہوگی. یعنی اس کے جتنی قوت کھڑے ہونے کی اس کے باقی ہے وہ قوت کا اندازہ لگاتے ہوئے اس قوت کے استعمال کی تراکیب دیکھے. کسی کے سہارے سے، کوئی سہارا لے کر
یا کسی کے سہارا دینے پر اگر وہ تکبیر بول سکتا ہے تو تکبیر سہارا لے کر کھڑے ہو کر بولے، اس کے بعد ساری نماز چاہے بیٹھ کر پڑھے چاہے ٹکا لے کر پڑھے، کوئی مذائقہ نہیں، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگر وہ اتنی قوت کا استعمال نہ کرتا ہو اور قوت کا اندازہ ہونے کے باوجود تکبیر تحریمہ کے لیے ایٹی کرتا ہو، اور ارے بھائی اب کئی کو کسی کا بھی سہارا لو، کئی کو لکڑی کے سہارے کھڑا رہو، کیوں دیوار کا ٹکا لے کے کھڑے رہو، میں بیٹھ کے پڑھ لیتا ہوں بول کے شروع کر رہا ہے، تو نماز نہیں ہوگی اگر اس کی قوت اتنی ہو تو۔ اب اس کے بعد پھر بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی کو رکوع و سجود یا صرف سجود پر قدرت نہ ہو تو چاہیے کہ بیٹھ کر نماز پڑھے، اگرچہ قیام کی قدرت ہو۔ اس صورت میں رکوع و سجود سر کے اشارے سے کرے، سجدے کے لیے رکوع کی نسبت زیادہ جھکائے، مگر کوئی اونچی چیز سجدے کے لیے نہ رکھے۔ جو اکثر تکیے وغیرہ رکھنے کی بات ہو رہی تھی، کرتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں، ویسا نہ کرے۔ اگر جھکنا ممکن ہی نہیں ہے، سجدہ کرنے کا امکان ہی نہیں، جیسے کھڑے ہونے کے لیے معاملہ بتائے تھے ویسے ہی اب سجدہ کرنے کے لیے کوئی چیز معنی ہو رہی ہے اور واقع مستقل ہے، تو نماز تو کھڑے ہو کر شروع کر دے، اور کھڑے ہو کر نماز شروع کرے گا وہ کسی بھی حال میں جو اس کی قوت ہے اگر تو، ٹھیک ہے، یہ شرط ہے کہ آپ قوت ہے اگر اتنی تو جس انداز کی بھی قوت ہے اس انداز سے اس کو نماز شروع کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد سجدے میں اگر قوت نہیں رکھتا ہے یا رکوع میں قوت نہیں رکھتا ہے تو وہ اشارے سے سجدہ اور رکوع کرے گا، مگر سجدے اور رکوع کے لیے سامنے سجدے کی جگہ اونچی کر کے اس پہ سجدہ کرے گا ایسا نہیں، بس اشارہ کر کے سجدہ کر لے گا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی مریض بیٹھنے میں بھی معذور ہو، بیٹھ بھی نہ سکتا ہو، یعنی نہ اپنی قوت سے بیٹھ سکتا ہو نہ کسی کے سہارے سے، تو اس کو چاہیے کہ لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھے، یعنی قوت نہ پائی جانا، سرے سے قوت اس کے اندر پائی نہ جانا، تو ایسی صورت میں یہ امر اس کے لیے آ رہا ہے۔ لیٹنے کی حالت میں بہتر یہ ہے کہ چت لیٹے، پیر قبلے کی طرف ہوں اور کھڑے ہوں، سر کے نیچے کوئی تکیہ وغیرہ رکھ لے تاکہ منہ قبلے کی طرف ہو، پھر سر سے رکوع و سجود کا اشارہ کرے، سجدے کا اشارہ رکوع کے اشارے سے جھکا ہوا ہو۔ اگر چت نہ لیٹا ہو جائے تو دائیں یا بائیں پہلو پر بھی لیٹنا درست ہے، لیکن منہ قبلے کی طرف ہو، یہ کوشش پوری رہنی چاہیے۔ اگر کوئی سرے سے اشارہ بھی نہ کر سکتا ہو تو اس مریض سے نماز ساقط ہے۔ لیکن نماز ساقط ہونے کی آخری حالت کیا ہے؟ اشارے کی کیفیت بھی، اشارے کا اسٹیمنا بھی، اشارے کی قوا بھی اس سے ساتھ چھوڑ چکی ہے، تو اسی صورت میں نماز اس سے ساقط ہے۔ پھر صحت کے بعد اس کی نماز قضا پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہی حالت 5 نمازوں تک زیادہ تک رہے تو اس پر ان نمازوں کی قضا بھی نہیں ہے۔ اگر 5 نمازوں تک ایسے ہی بیمار رہا اور یہی حالت میں رہا تو بعض لوگ تو ایک ماہ 1 سال مر کے بستر میں رہتے ہیں، تو ان کی نمازیں ان کے لیے کیا ہے؟ وہ معاف ہیں۔ یہی حکم ہے اس بے ہوشی کا جو بیمار یا خوف سے طاری ہو۔ اگر کوئی مریض بے ہوش رہتا ہو مگر کبھی کبھی اس کو ہوش بھی آتا ہو، اگر افاقہ کا وقت معین ہو تو نمازوں کی قضا لازم ہے، اور اگر وقت معین نہیں تو قضا بھی نہیں ہے۔ اگر 6 نمازیں گزر گئی تو ختم، بات کنٹینیو اس کی یہی رہے گی۔ اگر نشہ وغیرہ سے ہو تو خواہ کتنی ہی نمازیں کیوں نہ ہو سب کی قضا لازم ہوگی۔ مثلا سونے والے کی حالت میں ہے اور کوئی سویا ہوا ہے، جب جائے گا تب ساری نمازوں کی وہ قضا اس پر واجب ہے۔ اور اس طرح اگر ٹلکی باز ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، عین نمازوں کے ٹائم ٹلکی لے لیا ہے، ٹانک پی لیا، سمجھ رہے ہیں نا آپ، ٹانک کو تو ہاں یہ وہ بیماری والی ٹانک نہیں، یہ شوق والی ٹانک ہے، تو ویسے شخص چاہتا ہے یہ جیسا نشہ اترا غسل کر کے اس کو پھر نمازیں قضا کرنی ہوگی۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کی حالت میں بیمار ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ باقی نماز جس طرح ہو سکے تمام کر لے۔ مثلا کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا تھا اور اب کھڑے ہونے کی طاقت نہ رہی تو بیٹھ کر پڑھ لے، اور اگر رکوع و سجود بھی معذور ہو گیا ہو کہ رکوع و سجود بھی نہیں کر سکتا، ایسی حالت غیر بن گئی ہے، اکثر شوگر وغیرہ کے مریض ہیں، ہائی بی پی کے مریض ہیں نا،
تو عموماً کیا ہوتا ہے گھبراہٹ کی کیفیت ہو کے ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے، تو اشارے سے رکوع سجود کرے. اگر بیٹھنے سے بھی عاجز ہو اور لیٹ کر پڑھے، اور بہرحال جس حالت میں ہو سکتا اس حالت میں وہ نماز کو مکمل کر لے، ویسے ہی نہ تمام نہ چھوڑے. اگر کوئی معذور نماز کی حالت میں قادر ہو جائے اور تو اگر صرف قیام سے معذور تھا اور بیٹھ کر رکوع و سجود کرتا تھا اور اب کھڑے ہونے کی قدرت حاصل ہو گئی تو باقی نماز کھڑے ہو کر تمام کرے. اور اگر رکوع و سجود سے بھی معذور تھا اور اب اس پر قادر ہو گیا تو رکوع سجود سے ادا کرے. مثلا اگر تھوڑی سی نماز اشارے سے پڑھی ہو، اس کے بعد رکوع و سجود کی قدرت اس کے پاس آ گئی ہو تو نماز عصر نو پڑھے. یعنی نماز شروع کرے وقت اس کے اندر رکوع سجود کی حالت نہیں تھی، ویسی کیفیت نہیں تھی، ویسی قوت نہیں تھی، اور نماز شروع کرنے کا وہ قوت آ گئی تو ویسا شخص عصر نو نماز شروع کرے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی نماز بیٹھ کے پڑھتا تھا، بیٹھ کے پڑھنا شروع کرا اور بیٹھ کے پڑھنا شروع کرے بعد میں ایک دم اس کے اندر قوت کھڑے نہیں کی آ گئی تو فوری وہ اسی حالت میں کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہو کر نماز کو مکمل کرے. اگر کوئی عورت درد ذی سے مبتلا ہے، درد ذی جو بچے کے تولد کے وقت درد ہوتا ہے درد ذی کہلاتا ہے. اگر درد ذی سے کوئی شخص مبتلا ہے، عورت مبتلا ہے، مگر ہوش و حواس قائم ہو تو چاہے کہ بہت جلد نماز پڑھ لے، تاخیر نہ کرے. اور مباد انفاس میں مبتلا ہو اور نماز قضا ہو جائے. البتہ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں یہ خوف ہو کہ اس حالت میں اگر بچہ پیدا ہوگا تو اس کو صدمہ پہنچے گا تو بیٹھ کر پڑھے. اسی طرح اگر بچے کا کچھ حصہ نصف سے کم غور کری کیفیت دیکھیے آپ، نصف سے کم، آدھے سے کم باہر آ گیا ہو لیکن ابھی نفاس ظاہر نہ ہو، مطلب خون وغیرہ ابھی جاری نہ ہوا ہو حصے سے، تو اس وقت بھی نماز میں تاخیر نہ کرے. اسی وقت کیا ہے تاخیر نہ کرے، جائز ہے، بلکہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لے اور نماز میں کوئی گڑھا کھود کر روئی وغیرہ بچھا دے اور بچے کا سرا اس میں رکھ دے. یہ بھی ناممکن ہو تو اشارے سے نماز پڑھ لے. بہرحال جس حالت میں ہو نماز ضرور پڑھے. کسی وقت مسلمان کو نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اس سے نماز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. اب غور فرمائیں، درد ذی والی عورت، نصف سے کم بچہ جو دنیا کی طرف باہر آ چکا ہے اور ابھی نفاس ظاہر نہیں ہوا ہے، اس حالت میں بھی اس کو بچے کو محفوظ کرنے کی ترکیب بتائی جا رہی ہے، اور بچے کو محفوظ کرتے ہوئے بچے کی جو نکلنے کا سلسلہ چلتا رہے گا، اب ادھر نماز بھی وہ شروع کرے گی اور جلدی جلدی نماز مکمل کر لے تاکہ نفاس کے ظہور سے پہلے نماز مکمل ہو جائے. اللہ اکبر. اب غور فرمائیے، درد ذی میں عورت کو نماز کی معافی نہیں ہے، عورت کو چھوٹ نہیں ہے. تو ہم جیسے جو سمجھیے نماز میں چوری کرنے والے یا نماز میں کوتاہی کرنے والے یا نماز کے ڈمبے خور جو ہم بنے ہوئے ہیں، تو ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہوگا کہ درد ذی میں عورت کو نماز معاف نہیں ہے. اب ہمارے لیے اب سوچئے، غور و فکر کا معاملہ ہے. ہم انشاءاللہ یہیں پہ اپنے اس بیان کو ہم جو ہے نا روکتے ہیں. اب انشاءاللہ جب بھی وقت میسر ہوگا اور دوبارہ جمع کلاس شروع ہوگی تو مسافر کی نماز کے بیان اور نماز جنازہ کے بیان کا دوبارہ اعادہ ہوگا انشاءاللہ المستعان. اور یہاں سے اب آپ سے تھوڑی گفتگو یہ کرنی ہے کہ